إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ صحیح طور پر آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان سب پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے دین کے بنیادی کچھ باتیں ہم سب کو سمجھائی اور بتائی ہیں۔ انہی دین کی بنیادی باتوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی محبت کو دنیا میں عام کرے، نفرتوں کو مٹائے، اور جہاں بھی نفرت پنپ رہی ہو وہاں اس نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور خود کو اسے دور رکھے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اور کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی اور تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ یہ دراصل جاہلیت کے زمانے کا ذکر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ آپس میں ان کے فرقہ بندیاں تھیں، ان کے دل ایک دوسرے سے جدا تھے، خاندانی اختلاف اتنے زیادہ تھے، نفرتیں اتنی زیادہ تھیں۔ لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو سب کے دلوں کو آپ نے جوڑ دیا، جو ان کے درمیان نفرتیں تھیں ان سب کو ختم کیا اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس میں کیا ہے کہ مسلمانوں تمہیں بھی چاہیے کہ آپس میں نفرتوں کو مٹا کر محبت کی تعلیم دو، محبت کا پیغام دو، محبت کا درس دو، ایک دوسرے کے دل آپس میں مل جائیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، ایمان والوں کو پاؤ گے کہ وہ آپس میں رحم دلی کے معاملے میں، آپس میں محبت کے معاملے میں، آپس میں التفات اور ایک دوسرے کے لیے محبت کے معاملے میں، ایک دوسرے کے تعاون کے معاملے میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ کیسے ہیں؟ ایک جسم کی طرح کہ اذا اشتکا عضوا، اگر جسم کا کوئی بھی ایک حصہ تکلیف محسوس کرے، کوئی بھی شکایت اسے لاحق ہو، کوئی بیماری اسے لاحق ہو، کہا تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، تو بدن کا پورا حصہ اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ بخار کی وجہ سے، رات جاگنے کی وجہ سے جو تکلیف کسی ایک حصے کو محسوس ہو تو وہ تکلیف پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ ایمان والے کی مثال ایسے ہے، ایک ایمان والا کسی پریشانی میں ہے
تو سارے مومنین کے دلوں میں وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے، انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ میرا بھائی کہیں پریشان حال ہے۔ یہ مثال دیا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپسی محبت کی، آپسی بھائی چارے کی، آپسی الفت کی، آپسی تعاون کی، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جس طرح سے جسم کا، بدن کا ایک حصہ درد سے اگر کراہتا ہے تو پورے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایمان والے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو محبت اور الفت کا درس اس دین نے دیا ہے، آپس میں بھائی چارے کا درس اس دین نے دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے روکا ہے جو آپس میں نفرتیں پیدا کرتی ہوں، آپس میں بغض، عناد اور تفرقہ بازی پیدا کرتی ہوں۔ اسی لیے اسلام نے صلہ رحمی کو وہ مقام دیا جو دوسری چیزوں کو نہیں دیا۔ صلہ رحمی یعنی رشتوں کی قدر کرنا، رشتوں کو سمجھنا، خونی رشتے بالخصوص اور بالعموم سارے ایمانی رشتے، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وہ اس اللہ جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں سے ناتا توڑنے سے بھی ڈرو، رشتوں کی قطع رحمی سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تخلیق کر کے فراغت حاصل کی تو رحم نے آ کر کے اللہ رب العالمین سے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، یہ قطع رحمی کرنے والے کا مقام ہے، اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی کرے، تیری پناہ مانگے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رحم سے کہا جس نے یہ عرض کیا آ کر کے اللہ رب العالمین سے کہا اما ترضین ان اصل من وصلت، اے رحم کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ میں اس آدمی کے لیے صلہ اس آدمی سے جوڑوں جو تجھ سے جوڑے، اور اس آدمی سے جدا ہو جاؤں جو تجھ سے جدا ہو جائے؟ قالت بلا یا رب، اے رب ہاں کیوں نہیں۔ یہ رحم نے کہا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص سے جڑ جائے گا، اس کے ساتھ ہو لے گا جو انسان رشتوں کی قدر کرے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص سے جدا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا جو رشتوں کی قدر نہیں کرے گا، جو رشتوں کو توڑے گا۔ رحم نے کہا ہاں اللہ رب العالمین میں راضی ہوں اس سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے تجھے دے دیا، یہ چیز عطا کر دی تجھے۔ آگے فرماتے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرؤوا ان شئتم، لہذا اے ایمان والو، اے مومنو، اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان پڑھو فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، یعنی کچھ عجیب نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے لوگوں تو تم کیا کرو؟ ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ لو۔ یہ صورتحال ہے انسان کی کہ اگر اسے تھوڑا بھی پاور مل جاتا ہے تو کوئی قدر نہیں کرتا رشتوں کی۔ کسی کو پاور کسی چیز کا عطا کرتا اللہ رب العالمین، کسی کو مقام و منصب دے کر پاور دیتا ہے، کسی کو روپے اور پیسے دے کر کے پاور دیتا ہے، کسی کو سیاسی لیڈر بناتا ہے، کوئی ملک کا لیڈر بنتا ہے۔ یہ ساری سیاستیں یا سارے عہدے اور منصب جب ایمان والوں کو ملتی ہے تو اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی بے قدری نہیں کرتے۔ لیکن ایمان والوں کی حالت اگر ایسی ہو جائے جو عام لوگوں کی طرح ہے، عام لوگ جس طرح کرتے ہیں، تو اس سے بڑی بدنصیبی کسی مسلمان کی کیا ہوگی کہ وہ بھی ناقدری کرنے لگ جائے رشتوں کی اور رشتوں کو توڑنے لگ جائے۔ صلہ رحمی یاد رکھیے یہ ایک پہچان ہے اسلام کی، ایک پہچان ہے ایمان کی، اور ایمان کے تکمیل کی پہچان ہے، اور اہل بر اور اہل احسان کی یہ پہچان ہے۔ ایمان والو، ہمارے اور آپ کے لیے یہ فضل اور شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو
یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے مہمان نوازی کرنی چاہیے، اپنے مہمانوں کی اکرام کرنی چاہیے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور اسی طرح سے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اگر کچھ بولے منہ سے تو بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہ پہچان ہے ایمان والوں کی، یہ پہچان ہے ان لوگوں کی جو اہل ایمان ہیں کہ اچھی باتیں کریں یا خاموش رہیں، صلہ رحمی کریں۔ مہمان کوئی گھر میں آئے تو مہمان نوازی کریں۔ صلہ رحمی یہ دراصل جنت میں جانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا بڑی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، اور لوگ جب راتوں میں سو رہے ہوں تو تم نماز ادا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صلہ رحمی کا تذکرہ اس میں بھی کیا گیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہت ساری تعلیمات دی ہیں اس سلسلے میں۔ آج کے زمانے میں صلہ رحمی کے وسائل مختلف ہو گئے ہیں۔ صلہ رحمی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں کی زیارت کیا کرتے تھے، مہمان ایک دوسرے کے گھر میں جایا کرتے تھے، رشتوں کی قدر ہوتی تھی، لوگ رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھتے تھے۔ یہ زمانے قدیم کی باتیں ہو گئیں۔ آج کے زمانے میں جہاں دنیا تیزی سے آگے جا رہی ہے، لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے، لوگ بزی ہیں، مشغول ہیں، لیکن اسالیب مختلف ہو گئے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک ٹیلی فون ہے، آپ فون کے ذریعے صلہ رحمی کا کام کر سکتے ہیں، صلہ رحمی کو انجام دے سکتے ہیں، اس فریضے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ فون اٹھائیے، اپنے رشتہ داروں سے بات کیجئے۔ صلہ رحمی کا سب سے قریبی کوئی حقدار ہے آپ کے والدین ہیں۔ صلہ رحمی کا سب سے قریبی کوئی آپ کا حقدار ہے تو آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے پھوپھیاں ہیں، آپ کے خونی رشتے ہیں کہ جس سے ہم نے آپ نے دوریاں بنا لی، ہم سب نے دوریاں بنا لی۔ معاف کیجئے گا، کبھی اپنوں نے خطائیں کی، کبھی اوروں نے خطائیں کی، اپنوں نے غلطیاں کی، ہم نے غلطیوں کی سزا یہ دی، انہیں ان کے نمبرات تک کو بلاک کر دیا ہے، ان کے نمبر کو ہم نے بلاک کر دیا ہے، کیونکہ غلطی کسی نے کر دی، کسی نے آپ کے خلاف کوئی بات کر دی، ہمارے خلاف کچھ بول دیا، مجلسوں میں رسوا کر دیا، ہم نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ اس کے نمبر کو بلاک کر دیا کہ ہم اس کی گفتگو بھی سننا نہیں چاہتے، اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سارے رشتوں کو ہم تار تار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سارے رشتوں کو ہم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ تو بیٹے کو اپنے باپ کی فکر ہے اور نہ باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے، نہ ماں اپنے بچیوں کی فکر کر رہی ہے، نہ بچیاں اپنے ماؤں کی فکر کر رہی ہیں۔ بھائی بھائی میں تماشا بنا ہوا ہے، رشتوں میں اس قدر خلفشار ہے، دنیا دیکھ رہی ہے اور اڑوس پڑوس کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کے یہاں یہ صورتحال ہے مسلمانوں کہ رشتوں کو ہم نے توڑ دیا ہے، رشتوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا زیادہ حقدار کس کو بیان کیا؟ آپ کا جو خونی رشتہ دار ہے۔ ہم جو دیتے ہیں نا لوگوں کو، دنیا میں ہم بانٹتے پھرتے ہیں، دنیا والوں کو خوب نوازتے ہیں جسے اللہ نے دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا تیر مار دیا ہے۔ آپ کا بھائی تڑپ رہا ہے کھانے کے لیے، آپ کا بھائی کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم دوسروں کو لباس پہنانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے اپنے لوگ تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، ہم ان کے گھروں میں راشن نہیں پہنچاتے ہیں، ہم دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہماری واہ واہی ہو۔ گھر میں اگر دے دیں گے تو کس کو معلوم پڑے گا؟ یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ صدقے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ذی الرحم الکاشح، افضل ترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کسی رحم والے کو، اپنے رشتہ دار کو دے کہ جو آپ کی دشمنی پر آمادہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے نفرت کرتا ہو۔ اب بتائیے ذرا، سوچئے ذرا، ہمارا رشتہ دار اگر ہم سے نفرت کرتا ہوگا، ہم اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایسے آدمی کو دو، ایسے آدمی کو دو۔ صلہ رحمی اسے کہتے ہیں۔ صلہ رحمی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں لیس الواصل بالمکافی
ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. کام کا بدلہ دینا یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ کسی نے فون کر لیا تو ہم نے فون کر لیا, کوئی ہمارے گھر پہ آ گیا ہم بھی چلے گئے اس کے گھر پہ. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب کوئی قطع رحمی کر رہا ہو, رشتوں کو کاٹ رہا ہو, تو آپ اسے جوڑنے کی کوشش کریں. یہ ہے صلہ رحمی. کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہو, کوئی آپ سے عداوت کر رہا ہو, آپ اس کے قریب جا کر کے اپنی محبت کی تعلیم اسے دیجئے. یہ ہے صلہ رحمی, اور اسی کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے. ورنہ آج کل تو فیشن بنا ہوا ہے نا, صبح آپ کسی نے آپ کو میسج کر دیا السلام علیکم, آپ نے وعلیکم السلام کہہ دیا. یہ تو فیشن بنا ہوا ہے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی رشتے کو کاٹے آپ اسے جوڑنے کی کوشش کریں, کوئی آپ سے دور جائے آپ اسے قریب لانے کی کوشش کریں, کوئی آپ سے نفرت کرے آپ اسے محبت کرنے کی کوشش کریں. آخری دو باتیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو اور اپنے دور کے لوگوں کو تعلیم دی ہے. کیا تعلیم دی؟ بنی کعب بن لوئی کے بارے میں کہا انقذوا انفسکم من النار. اے بنی کعب بن لوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے بنی مرہ بن کعب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے بنی عبد شمس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے بنی عبد مناف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے بنی ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا, میں تمہارے لیے کسی کام کا نہیں ہوں, کوئی کام تمہارے آنے والا نہیں ہوں. کہا غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا, صرف میرا تم سے رشتہ ہے, رشتہ ہے ہمارا تم سے, اور اس رشتے کو جہاں تک ممکن ہوگا میں جوڑتا رہوں گا. یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنے دور کے لوگوں کو اس طرح کی تعلیم دی ہے کہ آپ کا قریبی ہو اس سے بھی رشتہ جوڑ کے رکھو, آپ کے دور کا ہو اس سے بھی رشتہ جوڑ کے رکھو. اور یہ جنت میں جانے کا میں نے کہا کہ یہ ذریعہ ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم. صحیح روایت ہے, جو رشتوں کو توڑے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا, جو رشتوں کو توڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, کہتے ہیں ظلم اور بغاوت اور قطع رحمی جیسا کوئی اور گناہ نہیں جو اس لائق ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو اس دنیا میں سزا دے, باوجود اس کے کہ اس کی سزا کو اللہ رب العالمین نے آخرت میں چھوڑ رکھا ہے. لیکن دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے اگر کوئی آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا ہے, رشتوں کو توڑتا ہے. اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں. ایک دوسرے میں اگر کہیں بھی نفرت ہے, ایک دوسرے میں کہیں بھی خلفشار ہے, عداوت ہے, بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, ان سب کو آپ دور رکھ کر کے آپس میں محبت پیدا کیجئے. رشتوں کی قدر کیجئے, خاص طور سے خونی رشتوں کو سمجھیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے, ہم سارے ایمان والوں کو ایک دوسرے کے رشتے کے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمارے رشتوں کو آپس میں محبت والا رشتہ بنا دے, الفت والا رشتہ بنا دے, رحم دلی والا رشتہ بنا دے. جو بھی نفرتیں ہمارے سینوں میں ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو ایک دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم سارے لوگوں کو ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق دے. ہماری آپسی پریشانی کو حل کرنے کی توفیق دے, آپسی خلفشار کو ختم کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے. ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کو تکلیف سے نجات دے, ان کو پریشانی سے نجات دے. اے اللہ جو بھی قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات دے. اے اللہ ایمان والے جہاں بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانی دور فرما دے. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, اس ملک کے امیر کی حفاظت فرما, اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہوں ان سب کی حفاظت فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.